الجن جنات کو، دیو کو دیوتاؤں کو۔ دیو کیا ہیں؟ جنات و شیاطین۔ دیوتا کیا ہیں؟ فرشتوں کو مورتیاں بنا دی، فرشتوں کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا۔ اب 29ویں پارے میں آیا، عرب کے لوگ جنات کو جو ہے نا نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے نام پر بھینٹ چڑھاتے تھے، قربانی کرتے تھے، بلی چڑھاتے تھے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں، یہ جو گھر بناتے ہیں نا، تعمیر کرتے ہیں، اس کی بنیاد میں جانور کا خون بہاتے ہیں، یا نئے گھر میں آئے تو کہ جانور ذبح کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک کی چیزیں ہیں۔ صدقہ دے دو آپ، لیکن گھر میں خون بہانا یہ وہی تصور، وہی سوچ ہے کہ جنات دیو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اس گھر میں رہنے سے پہلے اس میں خون بہا دو، یہ ہماری جان کی طرف سے بلی ہو جائے گی، ہمارے خون کی طرف سے بلی ہو جائے گی، نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ جنات کو شریک ٹھہراتے تھے۔ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، کسی وادی میں ٹھہرے کسی جگہ تو کہتے تھے اعوذ برب ھذا الوادی، اس وادی کا جو جن سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پناہ دے، اور چھوٹے چھوٹے جو دیو ہیں، جو بھوت پریت ہیں، وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم یہ مت کہو، تم جب کسی ایسی جگہ وحشتناک خوفناک جگہ میں ٹھہرو نا تو کہو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام مکمل کلمات کے ذریعے سے اللہ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ کہو تو انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو گھر میں اکیلے سو رہے ہو یا ویران جگہ میں جا رہے ہو، ٹھہر رہے ہو، تو یہ کلمات پڑھ دو، نہ شیطان کا شر پہنچے گا، نہ جنات نقصان پہنچا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 سے شروع کر رہے ہیں۔ جو آیتیں آج کے درس میں ہم پڑھیں گے ان میں زیادہ تر میں اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کی نشانیاں اور اس کے دلائل ہیں، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور پیدا کرنے کے بعد بھی اس کا نظام اللہ نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے کہ بارشیں برسانے والا کوئی اور ہو، گھاس اگانے والا کوئی اور ہو، زندگی دینے والا کوئی اور ہو، موت کسی اور کے قبضے میں ہو، اولاد دینے کا ڈپارٹمنٹ کسی اور کے پاس ہو، اور روزی کوئی اور تقسیم کرتا ہو۔ یہ سب شرک کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کائنات کو اکیلے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نظام بھی اکیلے سنبھال رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے دانے کو اور گٹھلی کو نرم بنایا ہے، اور زمین کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، نمی پیدا ہوتی ہے، اندر گرماہٹ پیدا کرتا ہے، وہ دانہ اور گٹھلی پھٹتے ہیں اور پھر اس سے درخت اور پودے نکلتے ہیں، اگتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلی کو پتھر کی طرح سخت بنا دیتا تو کیسے پھٹتے، کیسے اس سے پودے اگتے؟ تو وہ اللہ ہی ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پیدا کر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو نکالنے والا ہے زندہ سے۔ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود انسان کی ذات اس کی مثال ہے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے یہ نطفے سے، منی کے قطرے سے، پانی سے،
وہ اللہ انسان کی صلب سے، پیٹھ سے نکالتا ہے، اور وہ پانی بے جان ہوتا ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی ہے، مردہ ہے، گویا بے جان ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ زندہ انسان، جیتا جاگتا چلتا پھرتا سوچنے سمجھنے والا انسان پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے۔ مردہ دیکھیے انڈا ہے، آپ جانور کے اندر سے زندہ سے وہ نکل رہا ہے، نطفہ بھی ہے، یہ بھی مردہ ہے، انسان زندہ ہے اس سے نکل رہا ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اس طریقے سے زندگی کو، حیات کو وجود بخش رہا ہے۔ یہ کرنے والا صرف اللہ ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ ذالکم اللہ، یہ بس اللہ ہی ہے یہ کرنے والا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ پیدا اللہ کرتا ہے اور پھر شرک کی چیزیں کرتے ہو، دوسروں کو اللہ کا ساتھی و شریک ٹھہراتے ہو۔ فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ ابھی جو رات چھا گئی ہے نا، رات کی کالی چادر پوری کائنات پر تن دی گئی ہے، پھیلا دی گئی ہے۔ اللہ رات کی اس کالی چادر کو پھاڑ کے اس کے اندر سے صبح کے نور کو، روشنی کو نکالتا ہے، نمودار کرتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، رات اور دن کا نظام بنایا ہے۔ یہ نظام بھی عجیب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ نہ دن ہی دن رکھا ہے کہ روشنی ہی روشنی ہو، نہ رات ہی رات رکھی ہے کہ تاریکی اور اندھیرا ہی ہو۔ اللہ نے 20ویں پارے میں کہا ہے، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے کہ ہمیشہ رات ہی رات رہنی ہے کوئی جو روشنی لے کے آئے تمہارے لیے؟ اور اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ دن ہی دن رکھنا ہے کوئی اندھیرا لے کے آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ پھر آگے کہا وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی عنایت ہے، نوازش ہے، مہربانی ہے۔ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے دن اور رات دونوں کا نظام بنایا ہے تاکہ دن میں دوڑ دھوپ کرو، محنت کرو، کماؤ، کھاؤ پیو، اور رات میں سکون حاصل کرو، سو جاؤ۔ تو اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا مضبوط نظام ہے کہ انسانوں کے حوالے نہیں کیا ہے۔ انسانوں کے حوالے کر دیتا کہ تم اپنے سونے کا نظام اپنے اعتبار سے بناؤ، لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے۔ ہاسٹل ہوتا ہے نا، ہاسٹل جہاں بچے رہتے ہیں وہاں اکثر لڑائی جھگڑا لائٹ بند کرنے اور چالو کرنے میں ہوتا۔ کوئی دیر سے آتا ہے، کوئی پہلے آ کے لائٹ بند کر کے سو جاتا ہے۔ آپ مدرسوں میں جائیے، ہاسٹل میں جائیے، جھگڑے اساتذہ کے پاس اسی کے آتے ہیں، نیند خراب کر دی، بعد میں لائٹ آ کے جگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح نظام بنا دیتا ہے انسانوں کے حوالے۔ تو آپ دیکھیے، ایک انسان سو رہا ہوتا، پاس میں فیکٹری کی آواز، جو اس میں انسان کام کرنے والوں کی آوازیں آ رہی ہوتی، کارخانے کی مشینوں کی آواز آ رہی ہوتی، اس کے ڈسٹرب ہوتا۔ رات کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے، دھیرے دھیرے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے نا، پھر سارے انسان، صرف سارے انسان نہیں، مخلوق بھی نیند کی گہری گود میں جا کے سو جاتے۔ سب کے سونے کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، ورنہ پھر انسان کے لیے نیند لینا مشکل ہو جاتا۔ اور پھر سب سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ایک دم تر و تازہ ہو کر، بالکل فریش ہو کر اٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج و چاند کو حساب کا ذریعہ۔ رات اور دن کا یہ جو سسٹم ہے یہ بھی سورج اور چاند کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چاند اور سورج کی گردش، ان کے گھومنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے اتنا فٹ، اتنا مضبوط بنا رکھا ہے کہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اور پھر اسی حساب سے رات اور دن کا یہ نظام بن رہا ہے، اور سال کا اور مہینے کا اور ہفتے کا اور دن کا، تاکہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب یہ سورج اور چاند کی گردش سے ہے۔ پورا انسان کا ٹائم ٹیبل، پورے زندگی کا نظام سورج اور چاند سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
کس طرح ان کو فکس کر رکھا ہے، اپنے وقت پہ سورج نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، اپنے وقت پہ رات ہو رہی ہے، اپنے وقت پہ صبح نمودار ہو رہی ہے۔ کتنا بہترین نظام ہے۔ یہ انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا تو اتنا مضبوط نظام و سسٹم نہیں ہوتا۔ انسانوں کے حوالے ٹریفک کا نظام ہے، آپ دیکھیے دوپہر کو آکھڑیا چوراہا پہ جائیے، پولیس والے اتوار کے دن نہیں رہتے ہیں تو آپ کے حالت خراب ہو جاتی ہے کھڑے کھڑے جام میں۔ ذرا سا بھی وہاں ٹریفک نظام سنبھالنے والا آگے پیچھے ہو جائے نا تو جام لگ جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتے ہیں اور پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یاد یہ جو چکر لگ رہا ہے نا، سورج اور چاند ہی نہیں ہے صرف اوپر کی دنیا میں، گیلیکسیاں ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں، ستارے ہیں، نہ جانے کیسا جہاں ہے، کیسی دنیا ہے وہاں، کروڑوں کی تعداد میں، اور وہ چل رہے ہیں اپنے مدار میں، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور جس کے نتیجے میں تباہی ہو جائے انسانوں پر نہیں۔ تو یہ والشمس والقمر حسبانا، اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ طے کردہ ہے، یہ نظام طے کردہ ہے ایسی ذات کا جو زبردست، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، ذرا بھی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے، اور العلیم ہے، وہ جانکار ہے۔ دنیا کے نظام بنانے والے نظام بناتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں بعض مرتبہ کچھ نہیں ہوتا ہے، قدرت نہیں ہوتی ہے، پاور نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ٹریفک کا نظام بنتا ہے، ریلیوں کے ٹائم ریلی نکلے گی، آج فلاں چلو یہ نظام بنا دیا گیا، روڈ کو جو ہے نا یہ بند کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، لیکن اس میں بھی بعض مرتبہ بھیڑ زیادہ آ جاتی ہے، بعض مرتبہ چلنے پھرنے والے کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں، پورا نظام بگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو یہ اس زبردست علم رکھنے والی ذات کا طے کردہ نظام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ اس کے ذریعے راستوں کا پتہ کرو، خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ اب تو بہت سارا سسٹم آ گیا ہے، نظام آ گیا ہے، آپ چل رہے ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں، موبائل چالو کیجیے آپ کو بتا دے گا۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قبلہ کدھر ہے، چالو کیجیے آپ کو بتا دے گا، رخ بتا دیں گے، ایسٹ میں ہے، ویسٹ میں ہے کہ نارتھ میں اور فلاں میں ہے، سب بتا دیں گے۔ یہ سب نظام آ گئے ہیں، لیکن یہ نظام ہمیشہ تو نہیں تھے نا، یہ ٹیکنالوجی آئی، یہ سائنس نے ترقی کی تو یہ نظام آیا ہے، ورنہ پہلے لوگ ستاروں کے ذریعے سے ہی ٹائم معلوم کرتے تھے۔ ہمیں اپنے بچپن میں پتہ ہے گاؤں دیہاتوں میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، یہ گھڑیاں تو تھی ہی نہیں، وہ جو الارم ہوتی تھی نا وہ بھی ایک آئی تھی، وہ بھی مولانا ابھی بھی ہیں ہمارے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، وہ بمبئی جاتے تھے، وہاں سے لائے تھے، تو وہ بجتی تھی، لوگ تعجب کرتے تھے کہ کیسے بج رہی ہے، ٹائم پر صبح اٹھا دیتی ہے۔ گاؤں میں پورے میں کچھ نہیں تھا، لوگ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ لوگ ستاروں کے ذریعے سے روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی بڑے بڑوں گاؤں میں جائیے بتائیں گے یہ 3 ستارے ہیں، یہ یہاں ہوتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے، یہ یہاں ہوتے ہیں تو اب روزہ بند کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور فلاں ستارہ نظر آ گیا تو اب یہ ٹائم ہو گیا۔ ستاروں کے ذریعے سے ٹائم معلوم کرتے تھے، روزہ رکھنا ہے ہاں اب رکھو، بند کرنا ہے فلاں ستارے نظر آ گئے بند کر دو۔ تو ٹائم بھی ستاروں کے ذریعے سے، اور رخ بھی، رات کو جا رہے ہیں، اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر جا رہے ہیں، بعض مرتبہ تو ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے کہ یہ ستارہ تو مشرق میں طلوع ہوتا ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس رخ پہ جا رہے ہیں، فلاں ستارے جو ہے وہ مغرب کی طرف طلوع ہوتے ہیں۔ تو ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے تھے، سمندروں میں بھی، خشکیوں میں بھی، سمندروں میں آج بھی، سمندروں میں سفر کرنے والوں سے ذرا معلوم کیجئے، نیوی والوں سے معلوم کیجئے، بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں یہ سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے، کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو وہاں پر وہ ستاروں کے ذریعے سے ہی راستہ معلوم کرتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو راستہ معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ اور حدیث میں بھی آیا اور اس میں آئے گا 14ویں پارے میں
کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ایک تو مقصد آسمان کی چھت میں جھومر ہے، جیسے آپ کے جھومر یہاں تو نہیں لگے ہوئے، مسجدوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو یہ آسمان کی چھت ہے، اس میں جھومر لگا دیے خوبصورتی کے لیے، ستارے نہ ہو نا اور اندھیرے میں ہوں آپ، لائٹیں نہ ہو اور اندھیری رات ہو تو انسان کا جگر پھٹ جائے، اتنا گھپ اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اوپر سے جھلملا رہے ہوتے ہیں چاند تارے جھلملا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، روشنی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک تو آسمان کی چھت کے لیے جھومر بنایا ہے، چراغ بنایا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بنایا ہے ہم نے راستہ معلوم کرنے کے لیے، خشکی و تری میں اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کرو، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور تیسرے مقصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ قسمت معلوم کرنے کے لیے، قسمت معلوم کرتے ہیں، یہ اسٹرولوجر ہوتے ہیں جو وہ ستاروں کی گردش سے بتاتے ہیں اب کو یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت کرنا ہے، چونکہ فلاں ستارہ فلاں منزل پہ پہنچے گا۔ آپ روزانہ اخبار دیکھیے نا، اس میں یہ آتا ہے، یہ نام بھی اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہیں جی ہاں، تو راشی بتاتے ہیں نا، وہ ستاروں کے ذریعے سے، ان کی گردش کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ستارے راستہ بتانے کے لیے ہیں، ستارے روشنی کے لیے ہیں، تیسرے مقصد کے لیے ستاروں کو استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آیا، بارش کا موسم آ رہا ہے نا، تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ تھے، بارش ہوئی، صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے رات کو کچھ کہا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا کہا؟ کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا میرے بندوں نے آج صبح کی، کچھ بندوں نے تو مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، کچھ نے میرا کفر کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ کہا رات کو بارش ہوئی ہے، تو کچھ بندوں نے کہا چونکہ فلاں ستارہ فلاں نچھتر میں پہنچ گیا ہے، فلاں منزل پہ پہنچ گیا، اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ تو میرے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی ستارے کی طرف بارش کو جوڑ دیا ہے۔ اور کچھ بندوں نے کہا نہیں، مطرنا بفضل اللہ وبرزقہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کے آرڈر سے بارش ہوئی ہے، کسی ستارے کے کسی منزل میں پہنچنے کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ کے کرم سے، آرڈر سے ہوئی ہے، تو وہ تو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو ستاروں کے ذریعے سے کسی اور چیز کو معلوم کرنا، غیب کی چیزیں معلوم کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانکاری حاصل کرتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس سے یہ دلیل پکڑیں گے کہ یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ہے تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، آدم سے پیدا کیا، پھر آدم سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر اس سے تمہاری نسل چلی ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور عارضی ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کا ٹھکانہ کون سا ہے، عارضی ٹھکانہ کون سا؟ الگ الگ اس بارے میں مفسرین نے، قرآن کے ماہرین نے باتیں بیان کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جو صحابہ میں قرآن کے ماہر تھے، کہتے ہیں مستقر ہمیشہ کا ٹھکانہ یا آخرت کا ٹھکانہ ہے، جو جنت کی شکل میں ہوگا یا جہنم کی شکل میں ہوگا، اور عارضی ٹھکانہ یہ دنیا کا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ باپ کی پیٹھ میں نطفے کی شکل میں ہو، چاہے ماں کے رحم میں 9 مہینے کی شکل میں ہو، چاہے دھرتی کی گود میں جتنی بھی زندگی لے کے آیا ہے اس شکل میں ہو، یہ چاہے پھر قبر کی گود میں ہو، یہ سب عارضی ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ انسان کا آخرت کا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ پانی یہ زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کے اندر جو خون ہے نا، خون جو دوڑ رہا ہے رگوں میں، آپ میڈیکل سائنس سے معلوم کیجئے تو پتہ چلے گا کہ 80% یہ خون کا جو حصہ وہ پانی ہے، 20% دوسری چیزیں ہیں۔ اور پھر
اسی خون سے سب چیزیں اندر تیار ہو رہی ہیں، فولاد تیار ہو رہا ہے، نشاستہ تیار ہو رہا ہے، اندر جتنی بھی چیزیں کیلشیم وغیرہ، بالوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہڈیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور انسان کے اندر دوسری جو چیزیں ہیں، اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ سب خون سے حاصل کر رہے ہیں، اور اس خون کا 80% جو ہے وہ پانی ہے۔ تو انسان بھی اس کا اکثر حصہ پانی پر ہے، اور ہر چیز کی بنیاد وہ پانی۔ تو اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے ہر چیز کی نبات، سبزی اگائی۔ آج بارش میں ہم دیکھ رہے ہیں، بارش ہونے کے بعد دھرتی کو دیکھیے کیا کیا چیزیں اگائی ہے، کیسے کیسے پودے اگائے، کیسے کیسے ہریالی اگائی ہے۔ اور فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اللہ اپنی قدرت سے یہ سب کچھ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ آسمان سے پانی نہیں برساتا تو زمین کیسے اگاتی؟ اچھا اللہ آسمان سے پانی برسا دے اور زمین نہ اگائے تو پھر انسان کیا کھائے، جانور کیا کھائیں؟ پانی کا بھی انتظام کر رہا ہے، اور اپنی قدرت سے زمین سے سبزے، ترکاریاں، دانہ، غلہ، گھاس، چارہ سب تیار کر رہا ہے، انسانوں کے لیے الگ اور دوسرے جاندار مخلوق کے لیے الگ۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے ہر چیز کی نبات کو، ہریالی کو، سبزے کو ہم نے اگایا ہے۔ ابھی اوپر آیا اللہ وہ ہے جو دانے کو، گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یوں دیکھیے زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں نا، گٹھلی ڈالتے ہیں، زمین کی تاثیر کیا؟ زمین کی خاصیت، زمین کی تاثیر تو یہ ہے کہ وہ اچھی اچھی چیز کو بھی سڑا دیتی، لوہا دفن کیجئے سڑا دے گی۔ کون ذات ہے جو حکم دیتا ہے میرے بندے نے، کسان نے، میرے توکل، میرے بھروسے پر یہ دانہ تیرے حوالے کیا ہے، یہ گٹھلی تیرے حوالے کی ہے، اس کو سڑانا نہیں ہے، اس کو اگانا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کو کئی گنا واپس لوٹانا ہے۔ یہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ یہ کس کی طاقت سے ہو رہا ہے؟ یہ کس کی تدبیر سے، کس کے انتظام سے ہو رہا ہے؟ ایک اللہ ہی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کھینچ کر لایا کون پچھم سے باد سازگار، یعنی مٹی کی تاریکی اور اندھیرے میں بیج کو کون پال رہا ہے، اور اس کو سیراب کرنے کے لیے پچھم سے موسم، مانسون کون تیار کر رہا ہے، کون اٹھاتا ہے موجوں سے سحاب، سمندر کی موجوں سے سحاب۔ یہ جو بارش ہم پر ہو رہی ہے نا، تو ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے، یہ تھار ڈیزرٹ میں رہنے والوں کو کہ پانی ملتا ہی نہیں، اس لیے کہ پانی تیار ہوتا ہے، سمندر کے اوپر بھاپ پڑتی ہے، تمازت گرمی پڑتی ہے، بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے، اور خاص مقدار میں جا کے فلٹر مشین اللہ کی لگی ہوئی ہے، اس میں وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور وہاں فریزر لگا ہوا ہے، وہ بادل میں بدل جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور پھر اللہ کی کارگو مشین ہے، ہواؤں کے ذریعے سے یہ پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ کہاں بن رہا ہے مانسون؟ کہ بنگال کی کھاڑی سے، عرب کی خلیج سے وہاں مانسون بن رہا ہے، اور اللہ کارگو مشین ہواؤں کے ذریعے سے حکم دیتا جاؤ، بھائی تھار میں کوئی ندی نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہاں یہ لوگ پانی کیسے کریں گے؟ تو بادلوں کو حکم دے دیا یہاں آ کے برس رہے۔ انسان صرف اس پہ غور کر لیں تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر ہم نے اس میں سے ترکاری اگائی، ہریالی گھاس اگتی ہے، ترکاری، سبزی، لاون۔ اگر اللہ یہ سبزیاں نہ اگاتا نا تو انسان کے لیے ایک لقمہ روٹی کا گلے سے نیچے اتارنا مشکل ہو جاتا۔ سبزی کے بغیر کھانا کھائیے، روٹی کھا کے دکھائیے آپ۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اور پھر ہم اس سے تہ بتہ دانے نکال رہے ہیں۔ آپ دیکھیے باجرہ بویا، مکئی بوئی، ایک دانہ کسان ڈالتا ہے، اس سے بھٹا نکلتا ہے، اس سے بالیاں نکلتی ہے، اور ایک دانے میں 7 بالیاں آ گئی، اور ایک بالی میں 100 دانے لگے ہوئے ہیں۔ تہ بتہ دانے نکال رہا ہے اللہ۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور میں سے دیکھو، غلہ تو ہو گیا، غلہ روٹی وغیرہ، چاول وغیرہ یہ سب،
پھر صرف غلے سے انسان کا کام نہیں چلے گا، انسان کو تھوڑا ٹیسٹ بدلنے کے لیے، مزہ بدلنے کے لیے پھل فروٹ بھی چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کھجور میں سے ہم نے کھجور پیدا کی، پھر اس کے خوشوں میں سے من طلعها قنوان، گچھے ہیں، دانیاں جو لٹکے ہوئے ہیں۔ کھجور دیکھیے جب کھجور لگتی ہے نا تو اتنی زیادہ لگتی ہے کہ وہ جھکنے لگتی ہے، قریب آ جاتی ہے، نیچے لٹکنے لگتی ہے۔ وجنات من اعناب، کھجور تو غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے لیکن انسان کو میوہ بھی چاہیے، تو کہا کہ ہم نے انگور کے باغات پیدا کیے، نکالے، اور زیتون والرمان اور انار، یہ سب میوے ہیں جو انسان لذت کے طور پر، ٹیسٹ بدلنے کے طور پر بھی کھاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے فائدے جسمانی اعتبار سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ انگور ہے، انگور کی بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہے، 14 پارے میں آیا کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار کرتے ہو، اور جو حرام ہے وہ چیزیں بھی انسان بناتا ہے، شراب بنتی ہے وہ انگور سے بن رہی ہے۔ تو زیتون ہے، زیتون کا تیل، زیتون کا پھل بڑا مفید ہے، اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہے، والتین والزیتون، اور حضور نے فرمایا کہ کلو من الزیت والدہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کو کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو، یہ بابرکت درخت سے تیار ہوتا ہے، قرآن نے اس کو بابرکت کہا ہے۔ بہت سے علاقوں میں زیتون کا تیل تو ہر جگہ دستیاب مل جاتا ہے، گھی کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو زیتون ہے، والرمان، انار، انار بھی دیکھیے اللہ نے اپنی قدرت سے کس طرح بنایا ہے۔ اور پھر یہ سب تیار ہو رہے ہیں نا، دیکھیے ایک پانی سے، پانی ایک ہے، اسی پانی سے انار تیار ہو رہا ہے، اس کا ذائقہ ٹیسٹ الگ، اسی پانی سے آم تیار ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ، اس کی رنگت الگ۔ پھر آموں میں بھی آپ دیکھیے تو لنگڑے کا مزہ کچھ اور ہے، اور دونوں پیر والے کا مزہ کچھ اور ہے، اور کیسر کا مزہ کچھ اور ہے، اور حالانکہ پانی سب کو ایک ہی مل رہا ہے، ایک ہی پانی سے ایک ہی جگہ لگا ہوا ہے۔ آم کا درخت، اس کے پاس میں کریلا کڑوا ہے، اس کو وہی پانی پہنچ رہا ہے، اور آم ایک دم میٹھا، لذیذ، خوش ذائقہ۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آسمان سے پانی برسانے والا میں ہوں، اس پانی سے یہ سب الگ الگ چیزیں پیدا کرنے والا میں ہوں، اس میں یہ الگ الگ ٹیسٹ اور ذائقہ پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو انار پیدا کیا ہے، انار بہت مفید چیز ہے۔ یہاں پر احمد شاہ ابدالی آیا تھا نا، احمد شاہ ابدالی بڑا زبردست حملہ کیا تھا اس نے دلی پہ، تو یا کچھ دن رہا، اس نے حکومت نہیں کی، حکومت کر سکتا تھا، جیت گیا تھا وہ۔ ایک دن کہنے لگا کہ انار قندھار کجاست، قندھار کے انار کہاں ہیں بھائی؟ یہاں دلی میں وہ تو نہیں مل رہے ہیں، اس لیے چلو یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ قندھار کے انار سب سے زیادہ مشہور ہے افغانستان کے، بڑے بڑے دانوں والے، بہترین ہوتے ہیں۔ تو انار پیدا کیا، مشتبہ وغیر متشابہ، ملتے جلتے ہیں، شکل میں ایک جیسے ہیں، وغیر متشابہ، لیکن ٹیسٹ میں الگ الگ ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ان کے پھلوں کو جب وہ پھل لگتے ہیں، اور ان کے پکنے کے وقت کو دیکھو، جب لگتے ہیں تو کلر الگ ہوتا ہے، ذائقہ الگ ہوتا ہے، بدمزہ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، اور چکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب پک جاتے ہیں تو اس کا کلر الگ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ مثال دنیا کی بیان کی ہے، یہ دنیا بھی ہے نا، یہ پھل کی طرح ہے، اس کو پیدا کیا گیا، اب یہ پکنے کی طرف جا رہی ہے، اور جب پک جائے گی تو پھر آخرت واقع ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے نا پھر نتیجہ، ٹیسٹ سامنے آئے گا، اہل ایمان کے لیے اچھا، خوش ذائقہ، بہترین، کافروں کے لیے کڑوا کسیلا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اب اللہ نے یہاں بتایا یہ سب چیزیں کرنے والی صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بنا دیے، ساجی بنا دیے، پارٹنر بنا دی۔ پیدا کرنے والا ایک، پالنے والا ایک، سب کچھ تو اس ایک کی ہی عبادت ہونی چاہیے، لیکن لوگوں نے پارٹنر بنا دیے، ساجی بنا دیے اللہ کے۔ کس کو بنایا؟ جنات کو، الجن، جنات کو،
دیو کو دیوتاؤں کو، دیو کیا ہیں جنات و شیاطین، دیوتا کیا ہیں فرشتوں کو مورتیاں بنا دی، فرشتوں کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا۔ اب 29ویں پارے میں آیا عرب کے لوگ جنات کو جو ہے نا نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے نام پر بھینٹ چڑھاتے تھے، قربانی کرتے تھے، بلی چڑھاتے تھے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں، یہ جو گھر بناتے ہیں نا، تعمیر کرتے ہیں، اس کی بنیاد میں جانور کا خون بہاتے ہیں، یا نئے گھر میں آئے تو کہ جانور ذبح کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک کی چیزیں ہیں۔ صدقہ دے دو آپ، لیکن گھر میں خون بہانا یہ وہی تصور، وہی سوچ ہے کہ جنات دیو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اس گھر میں رہنے سے پہلے اس میں خون بہا دو، یہ ہماری جان کی طرف سے بلی ہو جائے گی، ہمارے خون کی طرف سے بلی ہو جائے گی، نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ جنات کو شریک ٹھہراتے تھے۔ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، کسی وادی میں ٹھہرے کسی جگہ تو کہتے تھے اعوذ برب ھذا الوادی، اس وادی کا جو جن سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پناہ دے، اور چھوٹے چھوٹے جو دیو ہیں، جو بھوت پریت ہیں، وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم یہ مت کہو، تم جب کسی ایسی جگہ وحشتناک خوفناک جگہ میں ٹھہرو نا تو کہو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام مکمل کلمات کے ذریعے سے اللہ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ کہو تو انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو گھر میں اکیلے سو رہے ہو یا ویران جگہ میں جا رہے ہو، ٹھہر رہے ہو، تو یہ کلمات پڑھ دو، نہ شیطان کا شر پہنچے گا، نہ جنات نقصان پہنچا سکے گا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور انہوں نے بیٹے بنا دیے اور بیٹیاں بنا دی بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے۔ جیسے عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ مکہ کے مشرک کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جنات کی اللہ تعالیٰ سے سمدھیوں کا رشتہ ہے، سسرالی دامادی رشتہ ہے، اس کے نتیجے میں یہ فرشتے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں بیٹے بنا دیے، بیٹیاں بنا دی بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو یہ لوگ چیزیں کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خرافات، اللہ کی ذات ان سے بہت اونچی ہے، بلند و بالا ہے اور پاک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت۔